اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامو ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کر دیجئے اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ موسم گرما کا سورج آگ برساتا ہوا مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے شام سیاہ قبا کو لالا کے پھول مار رہا تھا، جس سے مشرقی افق پر سیاہی نمودار ہو رہی تھی۔ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے صحرا کی ہریالی سے اپنا پیٹ بھر کر واپس لوٹ رہے تھے۔ دن بھر کی تھکی ماندی مخلوق رات کی پرسکون آغوش میں پناہ لینے لگی تھی کہ اچانک مکہ کے گلی کوچوں میں اعلان ہونے لگا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لوگوں، کل صبح تتھیم کے وسیع و عریض میدان میں صحابی خبیب کو سولی دی جائے گی۔ منادی کے اعلان کو سن کر مکہ کے ہر گھر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ عدی کے بیٹے، مدینہ کے قبیلہ اوس کے چشم و چراغ، ایمان و خلوص اور صبر و حزیمت کے پیکر، بلکہ کوہ گراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرفروش صحابی بنو تیان کی درخواست پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت کے لیے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت مقام رجی پر انہیں دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا اور مکہ میں حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ حارث بدر کی جنگ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اب اس کے بیٹے انہیں خرید کر اور سولی دے کر اپنی آتش انتقام کو بجھانا چاہتے تھے۔ بدر کی جنگ کا نقصان مکہ والوں کے لیے ناقابل تلافی تھا۔ ان کے بڑے بڑے جرنیل اور اساتین ابو جہل، عتبہ اور ولید وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوئے تھے۔ اس نقصان کی یاد انہیں بے چین و بے قرار کر دیتی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار اور زبان نالائے شیون پر آمادہ ہو جاتی، لہٰذا منادی کی یہ آواز سن کر ہر شخص خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر تڑپتا دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ صبح وہ اس منظر کو ضرور دیکھے گا۔ صبح سورج نے افق مشرق سے ابھی سر ہی نکالا تھا کہ مکہ کے لوگ تتھیم کے میدان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان، غرض کوئی بھی پیچھے نہ رہنا چاہتا تھا۔ میدان میں نوجوانوں کی ٹولیاں رقص سے مسرت کرتی پھرتی تھیں اور عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ عین وقت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقتل میں لایا گیا تو مجمع پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس وقت قابل دید تھی۔ پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، چہرے پر بجائے پریشانی کے ایک قسم کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب دل میں کھب جانے والی نورانی اور ایمانی چمک، وہ سر اٹھائے بڑی شان اور باوقار چال سے مقتل میں تشریف لائے۔ سولی کا پھندا ایک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانی آنکھوں نے پہلے تو اس پھندے کو چوما اور پھر وہ ہجوم پر مرکوز ہو گئیں۔ سولی دینے والے سولی دینے کے لیے آگے بڑھے تو ان کا چہرہ اور چمک اٹھا۔ پھر فرمایا، ذرا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ میں جان جاں آفرین کے سپرد کرنے سے پہلے اس کے حضور میں آخری بار سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ خلاف معمول اجازت دے دی گئی، ہاتھ کھول دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر سلام پھیر کر کہا، جی تو چاہتا تھا کہ ان رکعتوں کو اتنا لمبا کروں،
پھر خیال آیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت سے ڈر گیا ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے۔ سولی دینے والوں نے پہلے کی طرح ان کی مشقیں کس دیں۔ یہ مردانہ وار سولی کی طرف بڑھے۔ ان کی زبان مبارک پر یہ شعر جاری تھے، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ وہ اگر چاہے تو جسم کے پارا پارا میں برکت ڈال دے۔ جب میں ایک مسلمان کی موت مر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کیا فکر ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاتا ہوں۔ سولی کا پھندا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں ڈال دیا گیا اور تختہ دار پر جھولنے لگے تو دشمنوں کی آتش انتقام اس سے بھی نہ بجھی اور انہوں نے نیزے مار مار کر ان کا جسم مبارک چھلنی کر دیا۔ مقتل میں سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھبراہٹ اور اضطراب کے بغیر اپنے رب سے جا ملے۔ ان کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا۔ ان کے چہرے کو قبلے سے پھیرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو رہا تھا۔ ان کا رخ دوسری طرف کون پھیر سکتا تھا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شہید تھے جنہوں نے سولی پر جان دی۔ ان کی موت ایک باوقار موت تھی، شہید کی موت جو مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کی وجہ سے سولی پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت زندہ و جاوید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔